دنیا کے امیروں کو اپنا قصہ غم سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے لوگوں، اگر پریشانیاں ہیں، اگر مصیبتوں نے گھیر لیا ہے تو آؤ آقا کا فرمان سنو۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں جب بھی کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے، کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا، دنیا والوں کو اپنا غم نہ سنانا، اپنی پریشانی نہ سنانا، ان کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا، بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں جب بھی کوئی مشکل وقت آئے تو رات کی تنہائی میں 2 رکعت نماز نفل ادا کرنا اور رو رو کے اللہ کے حضور اپنا قصہ غم بیان کر دینا، اپنے مالک کو اپنا قصہ غم سنا دینا، عرض کر دینا پروردگار میں بڑا پریشان ہوں، مالک میرا کاروبار بند ہو گیا ہے، اے میرے خالق میں بڑا پریشان ہوں، معاشی اقتصادی حالات بہتر نہیں ہے۔ اللہ کی قسم امام الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں اگر تو اپنا قصہ غم، اپنی مشکلیں اپنے رب کو سنائے گا، رو کر اپنے رب سے مدد طلب کرے گا، یاد رکھ لے ادھر تیری آنکھ سے آنسو نکلے گا، ادھر اللہ تیری دعا کو قبول فرما لے گا، تیری ساری مشکلوں کو اللہ آسان فرما دے گا۔ وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، وہ کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانہ۔ اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم اپنے معروضات رکھتے ہیں، سرکار کو اپنی فریادیں سناتے ہیں، ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ آپ ہیں یا نبی دوسرا کون ہے؟ اور مانگتا اس لیے ہوں کہ مختار ہو، ورنہ محتاج سے مانگتا کون ہے؟ اے میرے عزیزو آؤ ایک روایت سناتا ہوں۔ میرے آقا سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مانگنے والا، ایک سائل آ گیا۔ آج دیکھا ہوگا آپ نے مساجد میں جگہ جگہ لوگ اپنے معاملات اور اپنی پریشانیاں سنا کر دست سوال دراز کرتے ہیں، اور ہماری قوم کے امیروں نے بھی یہی کیا ہے کہ صرف تھوڑی وقت پر تھوڑی مدد کر کے قوم کو صرف بھکاری ہی بنایا ہے۔ تعداد بڑھتی جا رہی ہے، مسلم نوجوان افسوس ہوتا ہے کئی بار دیکھ کر کہ ایسے ایسے نوجوان جو بڑے شاندار جسامت ہونے کے باوجود بھی بھیک مانگتے نظر آتے ہیں۔ اور دوسری بات، یہ دست سوال جب آدمی پھیلاتا ہے نا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو ہمیشہ پھر اسے نظریں جھکا کے زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ ادھر ادھر دنیا داروں سے مانگنا چھوڑو، اپنے رب سے مانگو، اس سے مدد حاصل کرو۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا سکھایا ہے؟ اللہ اللہ، تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں ایک مانگنے والا سائل آ گیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، آقا میں بڑا پریشان ہوں، یا رسول اللہ بڑا غریب ہوں، میری مدد فرمائیے۔ میرے آقا تاجدار مدینہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ بتا تیرے پاس کیا کیا ہے؟ کہنے لگا آقا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک کمبل ہے جسے آدھا بچھاتا ہوں آدھا اوڑھ لیتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں اور کیا ہے تیرے پاس؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ ایک پیالہ ہے جس سے میں پانی پی لیا کرتا ہوں۔ میرے آقا کی بارگاہ میں وہ عرض کرتا ہے آقا ان 2 چیزوں کے علاوہ تیسری چیز کوئی نہیں۔ یا رسول اللہ میرے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ اللہ، میرے آقا فرماتے ہیں جا دونوں چیزوں کو لے کر آ جا۔
امام الانبیاء فرماتے ہیں بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، دست سوال دراز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جا ان دونوں چیزوں کو لے کر آ جا۔ اللہ اللہ وہ گیا، وہ کمبل بھی لے کر آ گیا، پیالہ بھی لے کر آ گیا۔ میرے آقا کی بارگاہ میں امام الانبیاء تاجدار مدینہ سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا یہ کمبل ہے، یہ پیالہ ہے، بتاؤ تم سب میں کون ہے جو اس کو خریدے، اس کی بولی لگاؤ، اس کو کون خریدنے والا ہے؟ اللہ اللہ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں 1 دینار میں اس کو خریدتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے نہیں، بولی بڑھائی جائے، یہ کم ہے۔ ایک اور صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ 2 دینار میں خریدتا ہوں۔ اللہ اللہ 2 دینار میں سودا ہو گیا۔ میرے آقا نے 2 دینار میں وہ کمبل اور وہ پیالہ فروخت کر دیا۔ آج ہم سوچتے نا بہت پیسہ چاہیے، بہت انویسٹمنٹ کرنے کے لیے، پھر کہیں کاروبار شروع ہوگا۔ ارے بھائی کہیں سے تو شروعات کرے گا، بہت زیادہ کے چکر میں پھر بھیک مانگنے سے تو بہتر ہے کہ تو کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کام شروع کر دے۔ 2 دینار میں بیچ دیا، 2 دینار ملے۔ سرکار کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جا کلاڑی خرید کے لا، رسی خرید کر لا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کلاڑی خرید کر لائی گئی، رسی بھی لائی گئی۔ میرے آقا نے اس کلاڑی کے اندر جستہ اپنے ہاتھ سے لگایا اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو دے کر فرمایا بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ پھیلانے کی کسی کے آگے ضرورت نہیں ہے، جا جنگل چلا جا، جا لکڑیاں کاٹ کر لا، ان کو بیچ فروخت کر، اللہ تجھے برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ شخص آقا کی بارگاہ سے چلا گیا، اپنے کام کاج میں لگ گیا، جنگل جاتا، لکڑیاں کاٹ کے لاتا، فروخت کرتا۔ اب روزانہ کا یہی معمول ہو گیا، جنگل جاتا، لکڑیاں کاٹ کر لاتا، لکڑیوں کو لا کر فروخت کر دیا کرتا، بازار میں بیچ دیا کرتا۔ اللہ اللہ کچھ وقت گزرا، صحابہ کہتے ہیں ایک مرتبہ پھر وہ شخص آقا کی بارگاہ میں آیا، امام الانبیاء تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں آیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کیا ہوا، تیری حالت کیسی ہے، کیا حال ہے؟ اللہ اللہ آقا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، اے میرے آقا، آپ نے مجھے وہ کلہاڑی اور وہ رسی دے کر فرمایا تھا جا کام کر، اللہ تجھے برکتوں سے نوازے گا۔ یا رسول اللہ، کل میرے پاس اوڑھنے کے لیے کچھ نہیں تھا، بچھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، 1 کمبل تھا، آدھا بچھاتا تھا، آدھا اوڑھتا تھا۔ یا رسول اللہ، اب میرا ہی نہیں بلکہ سارے گھر والوں کو بستر بھی خرید کر میں نے دے دیے۔ یا رسول اللہ، پہلے لباس نہیں تھے آقا، اچھے کپڑے نہیں تھے، اب اپنے لیے بھی لے لیے، میں نے اپنے گھر والوں کے لیے بھی خرید لیے۔ آقا فاقہ کشی کی نوبت آتی تھی، فاقے ہوا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ، اب اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے، وقت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کھانے کو بھی مل جاتا ہے۔ اے لوگو، امام الانبیاء نے مزاج دیا ہے ہاتھ نہ پھیلاؤ، بلکہ محنت کر کے، مزدوری کر کے کماؤ کہ اس میں اللہ برکتیں نازل فرماتا ہے۔ اور جب آدمی ہاتھ پھیلاتا ہے تو کہیں دھتکار دیا جاتا ہے۔ دنیا کے آگے پھیلاؤ گے دنیا دھتکار دے گی۔ یہ دنیا بڑی ظالم ہے، بڑی صفاق ہے، دھتکار دیا کرتی ہے، لعنتیں دیا کرتی ہے، تانے دیا کرتی ہے۔ اور امیروں سے بھی گزارش ہے خدا کے لیے اگر دینا ہے تو دو، مگر کسی کو تانے نہ دیا کرو، اس کی تحقیق میں نہ لگ جایا کرو، اس کی تذلیل نہ کیا کرو۔ دینا ہے، اللہ نے تمہیں نوازا ہے تو دیا کرو، اور تم دو گے تو اس پر احسان نہیں کرو گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اللہ نے فرمایا ہے جو راہ خدا میں 1 خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے 1 کے بدلے 10 عطا فرمائے گا۔ یہ تو آخرت کا سودا ہے، تم یہاں 1 دو گے اللہ اس کے بدلے 10 عطا کرے گا۔ دنیا میں بھی اللہ نوازتا ہے، کل قیامت کے دن بھی اللہ نوازے گا۔ تو دے کر اس غریب پر تم نے احسان نہیں کیا۔ آج کل تو معاملہ عجیب ہو گیا، اگر کوئی کسی کی مدد بھی کرنے جاتا ہے تو وہ منور رانا نے کہا ہے نا، مدد بھی شہر کے جلنے کے بعد آتی ہے۔
پہلے تو انتظار کرتے ہیں کہ یہ تباہ و برباد کب ہوگا، پھر جب وہ تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، پھر مدد لے کے پہنچتے ہیں، پھر اس کے دروازے پر مدد لے کے پہنچتے ہیں، اور پھر فوٹو کھچواتے ہیں، پھر اس کی تشہیر کرتے ہیں، پھر اس کو عام کیا جاتا ہے کہ دیکھو فلاں امیر صاحب نے فلاں کی مدد کی ہے۔ نہ قوم کے امیروں ایسا تماشا غریبوں کا نہ بنایا کرو، اے قوم کے امیروں غریبوں کا یوں تماشا مت بنایا کرو، اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کے نبی ناراض ہوتے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت کے نزدیک وہ بندہ زیادہ پسندیدہ ہے کہ جو سیدھے ہاتھ سے خیرات کرتا ہے اور الٹے ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی، دائیں ہاتھ سے کرتا ہے بائیں کو خبر نہیں ہوتی، بائیں سے کرتا ہے دائیں کو خبر نہیں ہوتی۔